حضرت نیت دیکھو، نیت شادی ہے نا، یہ شادی میں ایک بات بتاؤ، شادی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر. اگر تمہاری کوئی موٹر سائیکل چرا کے لے جائے تو تم اسے انعام دو گے؟ بولو ہاں یا نہ بولو. انعام دو گے اسے؟ پکڑوا دو گے پولیس سے؟ لیکن اپنے آپ کو دیکھو، شادی میں کیا تمہاری جوتی نہیں چوری؟ ارے بولو، دولہا میاں کی جوتی نہیں چورتی ہے؟ شادی میں جوتی چورتی. تو تم نے چور کو آج تک پولیس کے حوالے کیا؟ پکڑوایا؟ تھانے بھجوایا؟ انعام دے رہا ہو، انعام 8,000. وہ چھوٹا بچہ ہے، بچی بولی نہیں 10. دونوں میں جھگڑا، وہ 8 وہ 10. ایک چچا میاں آئے بوڑھے، بولے ایسا کرو 9 میں فیصلہ کرو چلو. اور ان سے بولے یہ تو بچوں کا حق ہے دو. ان چچا میاں سے پوچھو چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا حق ہے. ارے چوری کرنے والے کا حق، اگر اسلامی حکومت ہو تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اگر اسلامی حکومت ہو اور تم انعام دلوا رہے ہو، نکل کے آ جاتے ہیں ایک دو لوگ اور کہتے ہیں کہ یہ حق اللہ حق. چلو اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات. بولے نہیں 9 بھی نہیں 8 بھی نہیں، پورے 10 دیے جائیں گے، کیونکہ بیٹے کی خوشی کا دن ہے، خوشی میں دے رہا ہوں. چلو 10 دے دیے. اس کے بعد دلہن کو کار میں بٹھایا، دولہا بھی بیٹھے، بچوں نے پھر کار گھیر لی، لاؤ 10,000. ہوتا نہیں ہوتا؟ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ اگروادیوں نے کار گھیر لیا، جاؤ نہیں کرتے ہو. 10,000 باپ نے یہاں بھی دے دیے. اب معاملہ آیا نکاح پڑھانے کا. امام صاحب نے نکاح پڑھایا. کتنے ہوئے؟ امام صاحب بولے 10,000. جب اتنا کہا تبھی دولہا میاں کے ابا کا چہرہ بگڑ گیا. بلاؤ صدر کو، بلاؤ سیکریٹری کو، امام کو نکالو. امام کا دماغ خراب ہے. ارے سوچ بدلو، اپنے آپ کو بدلو، حقیقت پہچانو. جو امام ہے جہاں دینا چاہیے، جو عالم ہے جہاں دینا چاہیے، اس کی وجہ سے النکاح من سنتی، نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت، اصل نکاح وہ قرارا. تو وہاں پہ سب کو موت آ رہی ہے، امام کو نکلوا دیتے ہو. ارے جس امام کے مقتدی ایسے ہو، بتاؤ وہ قوم آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اب 2-4 بڈھے نکل کے کیوں نہیں آئے؟ امام کا کو دو، چور کو 10,000 دے دیے جس کا ثواب نہیں، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے جس کا ثواب نہیں. امام کو 10,000 دیتے ہوئے تم نے امام کو نکلوا دیا. بولو اسلام کا کیا ہوگا؟ تمہیں حشر میں کیا نبی کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اپنا مزاج بدلو نوجوانوں. اب تمہیں میدان میں نکل کے آنا ہوگا. تمہیں اپنی مسجد اچھی بنانی ہوگی، مدرسہ اچھا بنانا ہوگا، حجرہ اچھا بنانا ہوگا، اور امام عالم اور قاری رکھنا ہوگا جس کے پیچھے نماز پڑھو تو تمہارا دل لگے، جس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. یہ شادی مبارک ہے سارے لوگوں کے لیے. اللہ اس میں اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک خوشبودار پھول الحمدللہ اپنی خوشبوئیں بکھیرے رہے. انشاءاللہ وہ لوگ انشاءاللہ چہرہ دیکھو گے الحمدللہ، دیدار کرو گے الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ سارے علماء یہاں سے لے کر کے یہاں تک پیارے سب اسی دیدار میں ہیں. اللہ تاج الشریعہ کو جس نے دیکھا ہو، جو تاج الشریعہ کے خاندان کا ہو، جو سرکار مفتی اعظم کے خاندان کا ہو، جو حجت الاسلام کے خاندان کا ہو، جو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ہو. ارے کون اعلیٰ حضرت تھے؟ اگر اجازت ہو تو ایک
بات بتا دوں، آج جو پوتا اعلیٰ حضرت کا، نواسا اعلیٰ حضرت کا جو آ رہا ہے حضور عدنان میاں کی شکل میں، آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی ماں نے پردے کی آڑ سے دیکھا کوئی ہے تو نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کی ماں کہنے لگی، بولی بیٹا احمد رضا، میرے لال احمد رضا، جب ماں کی آواز سنی ہے، ماں کی آواز سنی ہے، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً پہنچے پردے کے پاس، جی ماں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اے ماں میں حاضر ہوں، ماں میں حاضر ہوں۔ ارے جب حاضر ہوئے، ماں کیا حکم ہے ذرا بتائیے، کیا حکم ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، ہاں پہلے حضور سرکار عدنان میاں کے شہزادے تشریف لائیں گے جن کا نام علی رضا ہے۔ اللہ، شیر کا بیٹا بھی شیری ہوتا ہے، جب تشریف لائیں گے تو آپ ان کا دیدار کریں گے۔ آج یہ آفتاب بھائی کی خوشی کا عالم دیکھ رہے ہیں، ان کے ابا مظفر علی ان کی خوشی کا عالم دیکھ رہے ہیں، ان کے بھائی مہتاب ان کی خوشی کا عالم دیکھ رہے ہیں، اور یہ مولانا سردار ان کے چچیرے بھائی ان کی خوشی کا عالم دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، انہیں اگر نا 10 لاکھ روپے بھی خرچ کرنا پڑتے تو اتنی خوشی نصیب حاصل نہیں ہوتی جتنی آج سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان کے بچے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو خوشی ہے، ان کے خاندان، اور انہوں نے مجھے فون کیا، وہ زبیر ایک لڑکا جو ہلدوانی میں کام کرتے ان کے ساتھ میں، اس نے بھی مجھے بھی بہت فون کیے انہوں نے کہ حضرت ضرور تشریف لانا، اور الحمدللہ پچھلی شادی میں بھی آیا تھا، اب کے بھی میں حاضر ہوا، مجھے سوچنا نہیں پڑتا، تقریریں تو الحمدللہ 50,000 کے مجمع میں یہ علماء جانتے کرنے کا موقع ملتا ہے، مگر آپ جیسے محبت بھرے لوگ، جیالے لوگ، دل سے سننے والے لوگ نورانی محفل میں کبھی کبھی ملا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ماں کہنے لگی، بیٹے شہزادے اعلیٰ حضرت بولی احمد رضا، اچھا کتنے بڑے مفتی ہو جائیں نا تو ماں کے سامنے اتنے بڑے ہوتے، بولے ہوتے نہیں ہوتے، ماں کے سامنے اتنے بڑے ہوتے، بولی بیٹا احمد رضا، ماں کی بولی الگ ہوتی ہے، کہا میرے لال احمد رضا، کہا جی ماں، فوراً کھڑے ہو گئے کہ جی ماں حکم فرمائیے، بتائیے کیا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ماں کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اتنی بڑی شیشی تھی، کہا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کہا ہاں ماں یہ تو شیشی ہے، کہا کائے کی ہے؟ کہا یہ تیل کی شیشی ہے، کہا بیٹا تیل ختم ہو گیا ہے، جاؤ دکان سے تیل لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اللہ، جو پیروں کا پیر ہے، اللہ اتنا بڑا مفتی جو مجدد اسلام ہے، مجدد ہے، اللہ اعلیٰ حضرت ہیں، اللہ یہ نہیں کہا، اپنے شاگردوں کو نہیں بلایا، او بچوں ادھر آؤ، لو میری ماں کو تیل لا کے دو، یہ نہیں سوچا میں اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا پیر، تیل لینے کیسے جاؤں؟ کہا آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ نے حکم فرما دیا، اپنی ماں کا ہاتھ چوما، تم بھی کتنے ہو جو اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہو، اپنی ماں کا ہاتھ چوما، اور چومنے کے بعد وہ بوتل ہاتھ میں لے لی اور چل دیتے ہیں دکان پہ کو، ماں وہیں پہ اندر چلی جاتی ہیں، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، جدھر سے نکل رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ہاتھ میں بوتل ہے، لوگ بولے السلام علیکم، اگر اعلیٰ حضرت کو موقع ملتا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت خود سلام کر لیتے ہیں، اور تم گردن ٹیڑھی کر کے جاتے ہو، 2 آدمی بیٹھے ہو سلام نہیں کرتے ہو، 4 آدمی بیٹھے ہو سلام نہیں کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں سنو، آج کے بعد تمہیں سلام کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت سلام کرتے ہوئے جا رہے، السلام علیکم، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت چلتے چلے جا رہے، لوگ اپنی دکانوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے، وہ پیر تھے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت جیسے ہی دکاندار کے یہاں پر پہنچے، اس کی دکان میں پہنچے، جب دیکھا یہ تو اعلیٰ حضرت ہے، کھڑا ہو گیا اپنی گدی چھوڑ کے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سرکار آپ آ گئے ہیں، بوتل لے کے آئے ہیں، مجھے اگر بتایا ہوتا تو میں خود ہی پہنچ جاتا، میں خود ہی تیل پہنچا دیتا۔ کہا نہیں نہیں، میری ماں کا حکم تھا۔ کہا سرکار آپ اس گدی پہ بیٹھ جائیے، آپ یہاں آ جائیے۔ کہا نہیں، وہ تمہاری جگہ ہے، تم دکاندار ہو، میں دکاندار نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا دین کا خادم ہوں۔ اللہ اللہ، ان کی ساری تو دیکھو، کہا وہ تمہاری
کتنی ہے، تم اس پہ بیٹھو اللہ برکتیں دے گا، اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت بولے سنو، اعلیٰ حضرت اس دکاندار سے کہنے لگے بتاؤ یہ میری بوتل کتنے میں بھر جائے گی بولو، یہ میری شیشی کتنے میں بھر جائے گی بولو بتاؤ۔ تو اس وقت روپیہ نہیں آنے چلا کرتے تھے، یہ پرانے لوگوں سے پوچھو 4 آنے چلا کرتے تھے، 8 آنے چلا کرتے تھے، 12 آنے چلا کرتے تھے، روپیہ ہوا کرتا تھا۔ پرانے کوئی ہوں گے تو وہ بتائیں گے، آنے چلا کرتے تھے آنے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کتنے میں بھر جائے گی؟ پہلے تیل تلا نہیں کرتا تھا، ناپنے والی کپی ہوتی تھی، ناپا جایا کرتا تھا۔ اس نے ناپ کر کے بتایا، اعلیٰ حضرت سے کہا سرکار اعلیٰ حضرت یہ 5 آنے میں بھری جائے گی، یہ 5 آنے کا اس میں تیل آئے گا، مگر آج آپ میری دکان پہ آئے ہیں، آج میری قسمت جاگ اٹھی ہے، آج میری قسمت پہ آئے ہیں، میں تو ایسا لگتا ہے جیسے خواب دیکھ رہا ہوں، آج میری دکان پہ آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجھے تو سچ نہیں لگ رہا ہے، آج میری دکان پہ آئے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری قسمت کی معراج ہے، میں 5 آنے میں یہ بھری جائے گی، مگر آپ سے 3 آنے لوں گا، 2 آنے میں چھوڑ دوں گا۔ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آج کا مولوی ہوتا تو یہ کہتا یہ میری شان ہے جو چھوڑ دیا، یہ میری کتنی عزت ہے جو چھوڑ دیا، ارے 2 آنے میرے لیے چھوڑ دیے، مجھے کتنی شہرت ملتی ہے۔ لیکن ان مولویوں سے بھی یہ سننا چاہیے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو جو آج اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کے بیچ رہے ہیں، دین اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دین اسلام کو بیچ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو، احمد رضا جو اعلیٰ حضرت ہے ان کی زندگی کو ذرا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت سے کہا 3 آنے لوں گا، 2 آنے چھوڑ دوں گا، آپ اتنی بڑی ذات میری دکان پہ آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بھر دو، جب بوتل بھرتی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنی گدڑی میں سے 5 آنے نکالے، اور نکالنے کے بعد 5 آنے اس کو دے دیے، اور جیسے ہی 5 آنے دیے ہیں اس نے 2 آنے واپس کر دیے، کہا یہ آپ کے آنے کی وجہ سے میں 2 آنے کم کرتا ہوں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے علم کی وجہ سے یہ کرتا ہوں۔ حضرت کا جواب سنو، دنیا کے مولویوں کے لیے یہ جواب ایک راہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، ارے رکھ لے احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت اپنا علم 2 آنے میں بیچتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر!